بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 9 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اس یونٹ نمبر 1 کا نام ہے دی سیویئر آف مین کائنڈ۔ دی سیویئر، سیویئر کہتے ہیں نجات دہندہ، نجات دلانے والا۔ مین کائنڈ انسانیت، یعنی انسانیت کا نجات دہندہ۔ اچھا، تو پیراگراف نمبر 1، عربیہ از دا لینڈ، عرب سرزمین ہے، عرب سرزمین ہے۔ آف ان پیرالل چارم اینڈ بیوٹی، بے مثال دلکشی اور حسن کی۔ ان پیراللڈ، بے مثال، چارم، دلکشی، بیوٹی، حسن یا خوبصورتی، یعنی عرب بے مثال حسن و دلکشی کی سرزمین ہے۔ with its trackless deserts of sand dunes، جہاں ریت کے ٹیلوں کے بیراہ صحرائے ہے۔ ٹریکلیس بیراہ یعنی جن کے راستے نہ ہو، ڈیزرٹس صحرائے، سینڈ ریت کے، ڈیونز ٹیلے، سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلے، ڈیونز کہتے ہیں ٹیلے کو۔ ان دا ڈیزلنگ ریز، چمکدار کیرنوں میں، ڈیزلنگ چمکدار، ریز کیرنوں، آف دی ٹراپیکل سن، تپتے ہوئے سورج کی، تپتے ہوئے سورج کی۔ ٹراپیکل کہتے ہیں تپتے ہوئے یا انتہائی گرم، سن سورج، یعنی عرب بے مثال حسن و دلکشی کی سرزمین ہے جہاں ریت کے ٹیلوں کے بیراہ صحرائے تپتے ہوئے سورج کی چمکدار کرنوں میں دمکتے ہیں۔ اچھا، اٹس اسٹاری اسکائی، اور اس کا ستاروں سے بڑا آسمان، اسٹاری ستاروں سے بڑا، اسکائی آسمان، ہیز ایکسائٹیڈ، جوش دلاتا رہا ہے یا جوش دیتا رہا ہے۔ ایکسائٹ کہتے ہیں جوش دینے کو۔ دا امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرس، شاعروں اور مسافروں کے خیال کو۔ امیجنیشن خیال، پوئٹس شاعر، ٹریولرز اور مسافروں، یعنی اس کا ستاروں سے بڑا آسمان شاعروں اور مسافروں کے خیال کو یا تخیل کو جوش دیتا رہا ہے۔ It was in this land، اسی سرزمین میں، ایٹ واز یہ تھا، ان دیس لینڈ، اسی سرزمین میں، یعنی اسی سرزمین میں، درد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بارن پیدا ہوئے تھے، ان دا سٹی آف مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کے شہر میں، یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ مکرمہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ وچ از، جو ہے، یعنی یہ شہر ہے مکہ مکرمہ، about 50 miles، تقریباً 50 میل، فرام دا ریڈ سی، بحیرہ احمر سے، یعنی جو بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ about کہتے ہیں تقریباً۔ اچھا، اسی سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ مکرمہ کے شہر میں پیدا ہوئے، جو بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ پیراگراف نمبر 2، دی عرب پوزیسڈ، عرب رکھتے تھے، پوزیسڈ رکھتے تھے یا مالک تھے، اے ریمارکیبل میموری، ایک غیر معمولی حافظے کے، ریمارکیبل غیر معمولی، میموری حافظہ، یعنی عرب غیر معمولی حافظے کے مالک تھے، اینڈ ور این ایلوکوینٹ پیپل، اور خوش گفتار لوگ تھے۔ ایلوکوینٹ خوش گفتار یا فصیح، یعنی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ تھے، ان کی زبان میں بہت زیادہ مٹھاس ہوتا تھا، یعنی عرب غیر معمولی حافظے کے مالک تھے اور خوش گفتار لوگ تھے۔ دیئر ایلوکوینس اینڈ میموری، ان کی فصاحت و بلاغت اور حافظہ، ایلوکوینس یہ مراد ہے فصاحت و بلاغت، اینڈ میموری اور حافظہ، فاؤنڈ ایکسپریشن، جلوہ گر ہوتا تھا، یعنی ان کی فصاحت و بلاغت اور حافظہ جلوہ گر ہوتا تھا۔ فاؤنڈ پاتا تھا، ایکسپریشن اظہار، یعنی اظہار پاتا تھا، کیا مطلب ہے، یعنی جلوہ گر ہوتا تھا، ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری میں۔
یعنی ان کے جو زبان کی جو شیرینی تھی، جو مٹھاس تھا، وہ ان کے شاعری میں بھی ظاہر ہوتی تھی. یعنی ان کی فصاحت و بلاغت اور حافظہ ان کی شاعری میں بھی جلوہ گر ہوتا تھا. ایوری ایئر، ہر سال، اے فیئر واز ہیلڈ، ایک میلہ منعقد ہوتا تھا. فیئر میلہ، واز ہیلڈ منعقد ہوتا تھا. فار پوئٹیکل کمپٹیشنز، شعری مقابلوں کے لیے. پوئٹیکل شعری کمپٹیشن مقابلوں. ایٹ اوکازو، اوکاز میں، اوکازو ایک جگہ کا نام ہے. یعنی ہر سال اوکاز میں شعری مقابلوں کے لیے ایک میلہ منعقد ہوتا تھا. اٹ از نیریٹڈ، روایت ہے. نیریٹڈ روایت ہے. کیا روایت ہے؟ دیٹ حماد سیڈ ٹو کلیف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا. کلیف کہتے ہیں خلیفہ کو. کیا کہا تھا؟ آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں. ریسائٹ سنانا یا بیان کرنا. فار ایچ لیٹر آف دی الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر لفظ کی. ایچ لیٹر، ہر لفظ، آف دی الفابیٹ، حروف تہجی کے. الفابیٹ کہتے ہیں حروف تہجی کو. اچھا، یعنی میں آپ کو حروف تہجی کے ہر لفظ کی سنا سکتا ہوں. کیا چیز سنا سکتا ہوں؟ 100 لانگ پوئمس، 100 طویل شعر، نظمیں، ساری پوئمس کہتے ہیں نظموں کو، یعنی 100 طویل قصیدے. وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، چھوٹے اشعار کو چھوڑ کر. وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ کہتے ہیں چھوڑ کر. شارٹ مختصر یا چھوٹے، پیسز ٹکڑے، یعنی مراد ہے اشعار، چھوٹے اشعار کو چھوڑ کر. یعنی میں آپ کو حروف تہجی کے ہر لفظ کی چھوٹے اشعار کو چھوڑ کر 100 طویل نظمیں یا قصیدے سنا سکتا ہوں. اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ ایکسکلوزیولی، اور یہ تمام کیا یعنی شاعری زبردست طریقے سے تخلیق کیا گیا تھا. واز کمپوزڈ، تخلیق کیا گیا تھا. ایکسکلوزیولی، زبردست طریقے سے. کنہوں نے تخلیق کیا تھا؟ بائی پوئٹس، شاعروں نے. بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کے ظہور سے پہلے. پروملگیشن، ظہور، یعنی اچھا. اور یہ تمام شاعری اسلام کے ظہور سے پہلے شاعروں نے زبردست طریقے سے تخلیق کیا تھا. اچھا، تو اب اس پورے سینٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. میں آپ کو حروف تہجی کے ہر لفظ کی چھوٹے اشعار کو چھوڑ کر 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں، اور یہ تمام یعنی شاعری اسلام کے ظہور سے پہلے شاعروں نے زبردست طریقے سے تخلیق کیا تھا. اٹ از نو ونڈر، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. ونڈر، تعجب یا حیرانگی. دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوز دی عربک لینگویج، عربی زبان کو منتخب فرمایا. منتخب فرمایا عربی کا، عربی لینگویج زبان. فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنی آخری پیغام کے لیے. فائنل، آخری، ڈسپنسیشن، پیغام. اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ، اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے. پریزرویشن، حفاظت آف ہز ورڈ، اپنے کلام کی. ورڈ ویسے لفظ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے کلام. یعنی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری پیغام اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا. پیراگراف نمبر 3. ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں. مین کائنڈ اسٹوڈ، انسانیت کھڑی تھی. آن دا ورج آف کیاس، تباہی کے دہانے پر. کیاس، اس کو بولتے ہیں کیاس. کیاس کہتے ہیں تباہی کو. ورج، کنارہ یا دہانہ. یعنی 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. مین کائنڈ کہتے ہیں انسانیت کو. اٹ سیمڈ، ایسا محسوس ہوتا تھا. سیمڈ محسوس ہوتا تھا. دیٹ دا سویلائزیشن، کہ وہ تہذیب. سویلائزیشن، تہذیب. ویچ ہیڈ ٹیکن 4000 ایئرس ٹو گرو، جسے پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے. ویچ ہیڈ ٹیکن، یعنی جس کو لگے تھے، یعنی اس تہذیب کو جو لگے تھے 4000 ایئرس، 4000 سال، ٹو گرو، پروان چڑھنے میں. اچھا. ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ، زوال پذیر ہونا شروع ہو چکا تھا.
ہیڈ اسٹارٹڈ شروع ہو چکا تھا کرمبلنگ اور زوال پذیر ہونا. کرمبل کہتے ہیں زوال پذیر ہونے کو. نہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ تہذیب جیسے پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے زوال پذیر ہونا شروع ہو چکا تھا. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریزڈ اے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمایا. ریزڈ یعنی مبعوث فرمایا اے رسول ایک رسول کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم among themselves انہی میں سے. کس مقصد کے لیے؟ ٹو لیفٹ ہیومینٹی فرام ایگنورینس انسانیت کو جہالت سے نکالنے کے لیے. ٹو لیفٹ یہ اٹھانا یعنی کہ مطلب نکالنا ہیومینٹی انسانیت کو فرام ایگنورینس جہالت سے. ایگنورینس کہتے ہیں جہالت کو. اچھا انٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی میں لے آنے کے لیے. انٹو میں یعنی لے آنے کے لیے دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی. یعنی ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے. اچھا فیتھ کہتے ہیں ایمان کو. پیراگراف نمبر 4. وین حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age 38 برس کے ہوئے یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 38 برس ہوئی. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپینٹ گزارنے لگے موسٹ آف ہز ٹائم اپنا زیادہ تر وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت گزارنے لگے ان سالیچوڈ اینڈ میڈیٹیشن تنہائی اور غور و فکر میں. سالیچوڈ تنہائی میڈیٹیشن غور و فکر. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 38 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارنے لگے. اچھا ان دا کیو آف ہیرا غار ہیرا میں. کیو غار کو کہتے ہیں, ہیرا ایک غار کا نام ہے. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز ٹو ریٹائر خلوت اختیار فرماتے. ریٹائر خلوت اختیار فرمانا. وتھ فوڈ اینڈ واٹر کھانے اور پانی کے ساتھ یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے اور پانی کے ساتھ خلوت اختیار فرماتے. اچھا اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس اور دن اور ہفتے گزارتے. اسپینڈ گزارتے ہیں ان ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر میں. ان ریممبرنس ذکر میں. ریممبرنس کہتے ہیں ذکر کو. یعنی غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے اور پانی کے ساتھ خلوت اختیار فرماتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر میں دن اور ہفتے گزارتے. پیراگراف نمبر 5. دی پیریڈ آف ویٹنگ انتظار کا زمانہ. پیریڈ زمانہ یا دور. ویٹنگ انتظار. ہیڈ کم ٹو اے کلوز ختم ہو چکا تھا. ہیز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہارٹ اور دل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل واز اوور فلوئنگ لبریز تھا. اوور فلوئنگ لبریز بھرا ہوا تھا. وتھ پروفاؤنڈ کمپیشن گہری ہمدردی سے. پروفاؤنڈ گہری کمپیشن ہمدردی. فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز تھا. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہیڈ اے پریسنگ ارج اور شدید تڑپ تھی. پریسنگ شدید, ارج تڑپ. کس چیز کی شدید تڑپ تھی؟ ٹو ایریڈیکیٹ ختم کرنے کی یا خاتمے کی. ایریڈیکیٹ کہتے ختم کرنے کو, ختم کرنا. رانگ بیلیفس
باطل عقائد رانگ باطل یا غلط یا جھوٹ بلیفس عقائد، باطل عقائد، سوشل ایولز معاشرتی برائیوں، سوشل معاشرتی ایولز برائیوں، کروولٹی ظلم اینڈ انجسٹس اور ناانصافی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باطل عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کے خاتمے کی شدید تڑپ تھی، یعنی شدید خواہش تھی۔ The moment had arrived، وہ لمحہ آ چکا تھا، مومنٹ لمحہ، had arrived پہنچ چکا تھا یعنی آ چکا تھا۔ when he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was to be bestowed کو سرفراز کیا جانا تھا، bestow سرفراز کیا جانا، with نبوت نبوت سے، یعنی وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا۔ ون ڈے، ایک دن، when he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was in the cave of Hira، غار ہیرا میں تھے، was تھے in the cave of Hira، غار ہیرا میں، کیو کہتے غار کو، حضرت جبریل علیہ السلام، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبریل کیم آئے یعنی تشریف لائے، اینڈ کنویڈ ٹو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اور آپ صلی اللہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا، کنویڈ پہنچایا، کیا چیز پہنچایا؟ دی فالوئنگ میسج، مندرجہ ذیل پیغام آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا۔ کون سا پیغام تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اس کا ٹرانسلیشن، ریڈ، پڑھ، ان دا نیم، نام سے، آف دائی لارڈ، اپنے رب کے، دائی کہتے اپنے، یعنی یور لارڈ رب، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے، ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، کریٹڈ پیدا کیا، کریٹڈ مین، انسان کو پیدا کیا، فرام اے کلاٹ، جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے، کلاٹ کہتے ہیں جمع ہوئے خون کا لوتھڑا، یہ جو بریکٹ میں یہ یہاں پہ اس کی وضاحت بھی دی گئی ہے، کنجیلڈ، کنجیلڈ کہتے ہیں جمع ہوئے، بلڈ کہتے ہیں خون کو جمع ہوا خون کا لوتھڑا، ریڈ، پڑھ، اینڈ دائی لارڈ، اور تمہارا رب، اور تیرا رب، از دا موسٹ باؤنٹیفل، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، باؤنٹیفل کرم کرنے والا، موسٹ باؤنٹیفل سب سے زیادہ کرم کرنے والا، ہو تاٹ، جس نے سکھایا، یعنی جس نے علم سکھایا، دا یوز آف، ذریعے سے، دا یوز آف یعنی ذریعے سے، کس چیز کے ذریعے سے، کس طرح، دی پین، قلم، یعنی جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، کیا سکھایا یعنی علم کو، یعنی جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، تاٹ مین، انسان کو سکھایا، دیٹ، جو، یعنی انسان کو وہ سکھایا جو، وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا، قرآن، القرآن 5961۔ اچھا، پیراگراف نمبر 6، دی ریویلیشن آف دی ڈیوائن میسج، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی وحی، ریویلیشن، وحی، آف دی ڈیوائن میسج، ڈیوائن میسج اللہ تعالیٰ کا پیغام، ڈیوائن اللہ تعالیٰ کا میسج پیغام، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کی وحی، ویچ کنٹینیوڈ، جو جاری رہی، فار دا نیکسٹ 23 ایئرز، اگلے 33 سال تک، یعنی جو اگلے 33 سال تک جاری رہی، ہیڈ بیگن کا آغاز ہو چکا تھا،
اینڈ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اور رسول اللہ خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ایریزن کھڑے ہو گئے تھے. ایریزن ایریز کہتے کھڑے ہونے کو. کس چیز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے؟ ٹو پروکلیم دا وننس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی توحید الہی کا اعلان کرنے کے لیے. ٹو پروکلیم اعلان کرنے کے لیے. دا وننس یعنی وننس کہتے ایک ہونے کو آف اللہ کے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی توحید الہی. وننس آف اللہ توحید الہی سبحانہ و تعالیٰ. یہ جو بریکٹ میں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے توحید، اس کو اردو میں کہتے ہیں توحید. وننس آف اللہ. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد، یعنی اور انسانیت کے اتحاد کے لیے بھی کھڑے ہوئے تھے. یونٹی، اتحاد، مین کائنڈ، انسانیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کی وحی جو اگلے 23 سال تک جاری رہی کا آغاز ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید الہی اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. ہی از خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن واز تھا ٹو ڈسٹرائی دا نیکسس، جال کو توڑنا. ڈسٹرائی توڑنا، نیکسس جال. اب سپرسٹیشن توہمات کا، سپرسٹیشن کہتے توہمات کو. اگنورینس جہالت کا. اینڈ اور ڈس بلیف کفر کا. ڈس بلیف کہتے ہیں کفر کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن توہمات، جہالت اور کفر کے جال کو توڑنا تھا. اینڈ سیٹ اپ، اور قائم کرنا تھا. سیٹ اپ قائم کرنا. اے نوبل کنسیپشن، ایک اعلیٰ معیار. نوبل اعلیٰ کنسیپشن معیار آف لائف، زندگی کا، یعنی اور زندگی کا ایک اعلیٰ بلکہ یہ ہم کنسیپشن کا اس سے مراد ہے تصور، یعنی اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا. اینڈ لیڈ، اور لے جانا تھا مین کائنڈ، انسانیت کو، ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی، اینڈ ڈیوائن بلیس، اور سعادت الہی، یعنی اور سعادت الہی کی طرف، یعنی اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور سعادت الہی کی طرف لے جانا تھا. ڈیوائن، الہی، بلیس، سعادت. اچھا، اب اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن توہمات، جہالت اور کفر کے جال کو توڑنا تھا، اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا، اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور سعادت الہی کی طرف لے جانا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ، اس یونٹ کے پارٹ 2 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.